مرحبا مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء البقل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ غنا یعنی گانا بجانا یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسا کہ پانی یہ سبزہ اگاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کی جہاں بہت ساری نشانیاں ہیں، وہاں ایک نشانی یہ بھی ہے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہ ناچنا گانا اور گانے بجانے کے آلات بالکل عام ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس امت میں بھی دھنسنا بھی ہوگا اور شکلوں کا بگڑنا بھی ہوگا اور بھی کئی واقعات ہوں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ جب یہ گانا بجانا اسی طرح عام ہو جائے گا۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی بیان کردہ نشانیوں کو جب موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیان کردہ نشانیاں آج پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے زمانے میں آج ہیرو یا ایکٹر اداکارہ اسے کہا جاتا ہے جو ننگے ہو کر ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، اور میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں، گانے بجانے کے جو آلات ہیں، ان کو کس طرح قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور کن لوگوں کو ہم نے اپنا ہیرو بنا لیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں موسیقی اور میوزک کس طرح سرایت کر گئی ہے۔ حالانکہ میوزک اور گانا بجانا یہ وہ چیز ہے کہ جب آدمی اس کو سنتا ہے اور اس سے مدہوش ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اور بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ معاشرے اور سوسائٹی میں جہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نتیجے میں بے حیائی اور بے شرمی، فحاشیت اور عریانیت عام ہوئی ہے، انہی چیزوں میں گانے بجانے اور ڈانس ناچنے کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایسے تو میوزک کے ساتھ اور موسیقی کے ساتھ بجنے والا ہر گانا یہ شریعت کی نگاہ میں باعث گناہ ہے اور گانے بجانے والوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے گانے گانا یا ایسے گانے سننا اور ان پر سر دھننا کہ جن اشعار میں شرکی اور کفریہ جملے بھی ہوں تو پھر ان کی قباحت، برائی اور مذمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آدمی مسلمان بھی نہیں رہتا اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں مسلمان نہیں رہا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں گانا بجانا اور سننا اتنا عام ہو گیا۔ اس خرابی اور برائی کی جو قباحت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی وہ برائی ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے گانوں کے اشعار کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جن میں کفریہ یا شرکیہ جملے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو اس میں نہ جانے کن کن خطابات سے پکارا گیا ہے اور وہ گانے ہم سنتے ہیں۔ انہی میں ایک گانا ہے نمبر 1، سیب کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے خدا کی قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ اس شعر کے ہم بطور خاص آخری لفظ پر غور کریں۔ اس میں شاعر نے کہا ہے تو ہے خدا کی قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ نعوذ باللہ خدا کے ساتھ بھول اور نسیان کو جوڑنا یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ وہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کا ذرا سا بھی بھولاپن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں شاعر اپنی محبوبہ کو کہہ رہا ہے کہ تو خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے یا خدا کی بھول ہے۔ اگر آدمی اس طرح اس شعر کو پڑھتا ہے تو اس کا اسلام پھر سلامت نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے۔ اس شعر پر غور کیجئے، اس میں شاعر کہہ رہا ہے پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی کی بھی پرستش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ معبود ہیں، وہی وحدہ لا شریک لہ ہیں، لیکن شاعر نے اپنی محبوبہ کو مخاطب بنا کر جو کچھ اس میں کہا ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے۔ نمبر 3،
تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے، جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ اس شعر کے ایک ایک جملے پر غور کیا جائے تو ایک ایک جملہ بہت ہی گستاخانہ اور نعوذ باللہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ شاعر کہتا ہے جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی۔ صرف اسی ایک جملے پر غور کیا جائے، اللہ کی سزا کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے اور کسی بھی صورت میں انسان اس کو جھیل نہیں سکتا، اور یہاں شاعر اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی۔ نعوذ باللہ یہ ایک قسم کا بہت ہی نامناسب اور گستاخانہ جملہ ہے۔ نمبر 4، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہاں کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر میں بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عاجزی کو شاعر بیان کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر قسم کے عجز سے، ہر قسم کی کمزوری اور بے بسی سے بالکل مبرہ و منزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو طاقتور ہے اور اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی ذات نہیں ہے، اور اس شعر میں شاعر گویا اللہ کے عز کو بیان کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم ساری انسانیت کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے جو دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتے؟ نہ اللہ پہلے پیدا کر کے تھکے ہیں، نہ آئندہ کبھی تھکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو چلانے میں کبھی نہیں تھکتے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جو اس قسم کے تمام تر عیبوں سے اور برائیوں سے بالکل پاک و صاف ہو۔ نمبر 5، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ نعوذ باللہ اس میں کتنا گستاخانہ جملہ کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب بنا کر، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ ہر سننے والا اس جملے کی برائی اور قباحت کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ان تمام تر کفریہ اور شرکیہ جملوں کو بیان کرنے کا مقصد متنبہ کرنا ہے، ورنہ کسی کفریہ جملے کو نقل کرنا بھی یہ بڑا مشکل کام ہے، چونکہ نقل کفر نہ باشد، یعنی کفریہ جملے کو اس حیثیت سے کہ یہ کفریہ جملہ ہے بتانا، اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا، اسی کے پیش نظر ان تمام تر چیزوں سے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی۔ نعوذ باللہ کتنا گستاخانہ جملہ ہے، آدمی اس جملے کو اگر کہے تو وہ سراسر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیرے پاس مٹی کم تھی، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی، عرش اور فرش کی تمام تر خزانوں کی چابیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، تو پھر اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہونے کا شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح تو نے رشوت کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کہنا بہت ہی گستاخانہ جملہ ہے۔ اسی طرح اگلا شعر ہے 7واں نمبر، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم زور سے بولو، آہستہ بولو، بند کمرے میں بولو یا کھلے میدان میں بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں آنے والے خیالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں یہ کہنا خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں، یہ بالکل شرکیہ جملہ ہے اور کفریہ جملہ ہے۔ نمبر 8، خدا بھی آسمان سے جب زمین پہ دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا یہ سوچتا ہوگا۔ اس جملے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں ساری دنیا اور ساری مخلوق، اس دنیا کا ہر ذرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پھر بھی اس طرح کا جملہ کہنا یہ سراسر اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ نمبر 9، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں۔ مشہور گانا ہے، جگہ جگہ لوگ اپنی دکانوں میں، گاڑیوں میں یہ گانا چلاتے رہتے ہیں۔ اب اس جملے پر غور کیا جائے، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، نعوذ باللہ کسی انسان اور مٹی کے بنے ہوئے اس پتلے اور اس جثے کے بارے میں اس طرح کہنا تجھ میں رب دکھتا ہے، یہ سراسر گستاخی ہے۔ سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے کرنے کے قابل اور لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی انسان نہیں،
کوئی فرشتہ نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، پھر بھی اس طرح کا شعر کہنا یہ انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ نمبر 10، جنت سجائی میں نے تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے۔ اس جملے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ جنت بنانا نہ تو یہ انسان کے بس میں ہے، اور خدائی چھوڑ دی میں نے تیرے لیے، بندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 11، ہوا ہے آج پہلی بار کہ ایسے مسکرایا ہوں، میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ یہ بھی بہت مشہور گانا ہے اور عام طور سے دکانوں میں، گاڑیوں میں بجتا ہی رہتا ہے۔ اس جملے میں بھی غور کیا جائے، میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک ناجائز اور حرام کام کی نسبت کرنا اور یہ کہنا کہ میں رب سے اجازت لایا ہوں، نعوذ باللہ، یہ سراسر کفریہ جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہر اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور ہر برے کام سے روکتا ہے۔ نمبر 12، کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، آنکھوں سے جھلکتا پیار قدرت نے بنایا ہوگا، فرصت سے تجھے میرے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو وجود میں لانا یہ کن فیکون کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اور وہ چیز وجود میں آ گئی، اور پھر اپنے محبوب کے لیے اس طرح کا جملہ کہنا کہ فرصت سے بنایا ہوگا، یہ بھی گستاخانہ جملہ ہے۔ نمبر 13، تجھ کو دی صورت پری سی، دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا۔ نعوذ باللہ، یہ بھی نہایت ہی گستاخانہ جملہ ہے۔ نمبر 14، میری زندگی سواری، مجھ کو گلے لگا کے، بٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے، یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، یاد کرے گی دنیا میرا تیرا افسانہ۔ یہ بھی نہایت ہی گستاخانہ جملہ ہے، کوئی بھی ذرا سی عقل رکھنے والا آدمی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ نمبر 15، پھولوں سا چہرہ تیرا، کلیوں سی مسکان ہے، رنگ تیرا دیکھ کر، روپ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے۔ قدرت بھی حیران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کہنا یہ بھی نامناسب ہی نہیں، بلکہ ایک قسم کا اللہ کے شان میں گستاخی والا جملہ ہے۔ یہ تمام تر کچھ مثالیں ہیں جو عام طور سے گانوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے سینکڑوں اور ہزاروں گانے ہیں، اور ان ہزاروں گانوں میں نہ جانے اس طرح کی کتنی باتیں موجود ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گانوں سے، میوزک اور موسیقی سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ایک سچے مومن کی نشانی بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت سے بچاؤ کا بہت اہم ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر قسم کے چھوٹی بڑی برائی سے اور شرک اور کفر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔